حضرات اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں کتنا نازک مزاج عطا کیا ہے. زندگی میں کہاں کہاں کتنا سوچ کے چلنا ہے. ہمارے کسی رویے سے، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. کتنا حساس مزاج شریعت نے ہمیں عطا کیا ہے. پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر من اجل اللہ يحزنه. 3 ساتھی سفر میں جا رہے ہیں یا کسی مقام پہ صرف 3 ساتھی ہیں. کہا جب 3 ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 ساتھی کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں. ہم ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہیں اور بیچارہ تیسرا دور بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ تم اچھی بات ہی ہو سکتا ہے کر رہے ہو، لیکن تمہارا یہ رویہ جہاں صرف تم 3 ہو، تیسرے کو چھوڑ کر جب تم دونوں کانا پھوسی کرتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، تمہارا یہ رویہ تمہارے تیسرے بھائی کو تکلیف دے گا. کہا اجازت نہیں ہے تمہیں ایسی سرگوشی کرنے کی. اللہ اکبر. پیارے نبی نے فرمایا اتقوا اللاعنین، اتقوا اللاعنین. قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. کہا کہ لوگوں، لعنت کا سبب بننے والے 2 مقامات سے بچو، لعنت کا سبب بننے والی 2 جگہوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی لعنت کا سبب بننے والے 2 مقامات کیا ہیں؟ لعنت کا سبب بننے والی 2 جگہیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم. کہا کہ جو لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کر دیتا ہو، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ میں، سائے میں، درخت کا سایہ ہے، دیوار کا سایہ ہے، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا لوگ جہاں سے گزرتے ہیں، وہاں جو بول و براز کر دیتا ہو، پیشاب پاخانہ کر دیتا ہو، گزرنے والوں کو اگر اس کی بدبو سے تکلیف ہوگی اور ان کی زبان سے اگر بد دعا نکل گئی، لعنت نکل گئی، وہ لعنت تمہیں لگ جائے گی. کہا ڈرو. پتہ چلا لوگوں کی تکلیف میں اگر ہم باعث بنیں گے، لوگوں کو ہماری جانب سے اذیت پہنچے گی اور ان کی زبان سے بد دعائیں نکلیں گی، لعنتیں نکلیں گی، ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ بد دعائیں لگ سکتی ہیں، یہ لعنتیں لگ سکتی ہیں. پیارے نبی نے فرمایا تکلیف دیکھیں یہ کس حد تک ہمیں سوچنا ہے. مسجد آتے ہو، کہا مسجد آتے ہوئے ہر طرح سے پاک صاف ہو کے آنا ہے. تمہارا لباس بھی پاک رہے، تمہارا بدن بھی پاک رہے، اور تمہارے اندر سے اگر مہک آئے تو خوشبو کی مہک آئے، بدبو نہیں آنی چاہیے. بھلے سے کسی حلال اور جائز چیز ہی کی بدبو کیوں نہ ہو. آپ نے فرمایا من اکل البصل والثوم فلا يقربن مسجدنا. جس نے کچی پیاز کھا لی ہو، جس نے کچا لہسن کھا لیا ہو اور اس کی بو اس کی منہ میں ہو، کچی پیاز اور کچے لہسن کی بو کو لے کر مسجد میں آنے کی تمہیں اجازت نہیں. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم. اس لیے کہ تمہارے منہ کی یہ بدبو، کچے پیاز کی بدبو، کچے لہسن کی بدبو انسانوں کو بھی تکلیف دے گی، مسلیوں کو بھی تکلیف دے گی، اور مسلیوں اور انسانوں سے آگے بڑھ کر اللہ کے اس گھر میں اللہ کے جو فرشتے اور ملائکہ موجود ہیں انہیں بھی تکلیف دے گی. اللہ اکبر. حلال چیز ہے، جائز چیز ہے. اگر پیاز اور لہسن کی بدبو مسجد میں ناقابل برداشت ہے، میرے محترم بھائیوں سوچ لو بیڑی سگریٹ کی بدبو، گٹکے کی بدبو، یہ سب چیزیں اللہ کے گھروں میں کہاں تک جائز رہیں گی. جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس کا لحاظ کیے بغیر ہم میں سے بہت سارے بھائی اللہ کے گھروں کو اسی حالت میں چلے آتے ہیں. کتنا لحاظ رکھنا ہے ہمارے کسی رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حتیٰ کہ عبادات میں بھی ہماری کسی عبادت سے تکلیف نہ پہنچے دوسرے. کتنا لحاظ ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، دیکھیے ایک مرتبہ پیارے نبی اعتکاف میں تھے. آپ نے اعتکاف کا پردہ ہٹایا، دیکھا لوگ زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے مسجد میں قرآن پڑھنے والوں کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو یہاں بہت سارے ہیں، تم میں سے ہر شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہے. ایسے میں بلند آواز سے قرآن مت پڑھو،
بلند آواز سے قرآن مت پڑھو، تمہاری اس بلند آواز سے تمہارے عبادت کرنے والے دوسرے ساتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کو تکلیف نہ دے بلند آواز سے قرآن پڑھ کے۔ وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، اور قرآن پڑھتے ہوئے بلند آواز سے نہ پڑھے۔ ہاں کوئی نہیں ہے مسجد میں، اجازت ہے پڑھو، یا مسجد والے خود چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں آپ کی تلاوت سننا، بلند آواز سے پڑھو۔ عبادت ہو رہی ہے، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، دوسرے بھی عبادت کر رہے ہیں، دوسروں کا لحاظ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، دوسروں کا لحاظ رکھنا میرے لیے ضروری ہے۔ سوچو کہ اسلام نے کیسا حساس مزاج ہمیں اس حوالے سے عطا کیا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی ہے اس شخص سے جو دوسروں کو کی تکلیف کا باعث بنتا ہو، جو دوسروں کو ستاتا ہو، جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہو۔ پیارے نبی نے ایسے شخص کے مومن ہونے سے انکار کر ڈالا، کہا مومن مت کہو ایسے شخص کو جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے صلوات اللہ وسلام علیہ اس مفہوم کو تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ایک تو قسم کھائی اور دوسرے تکرار کے ساتھ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قسم کھانے والی ذات پیارے نبی کی لسان نبوت قسم کھا رہی ہے، اور قسم بھی اتنی بڑی بات کی وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ تین بار صحابہ نے کہا قالوا من یا رسول اللہ، کہا کہ یہ بد نصیب کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ جو اپنے پڑوس کو ستاتا ہو، وہ جو اپنے پڑوس کو تکلیف دیتا ہو، وہ جس کی اذیتوں سے اور تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ کہا قسم کھا کے کہا، تین بار کہا یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات، اگر زندگی میں دوسروں کو تکلیف دینے والا کردار میں رکھوں گا، دوسروں کو تکلیف دینے والا کردار آپ رکھو گے، یاد رکھو ہمارا عقیدہ اور ہماری عبادتیں بھی وقتی طور پہ جہنم جانے سے ہمیں بچا نہیں سکتی۔ ہمارا عقیدہ بچا نہیں سکتا، ہماری عبادتیں بچا نہیں سکتی، ہماری نمازیں بچا نہیں سکتی، ہمارے روزے بچا نہیں سکتے وقتی طور پر جہنم میں جانے سے۔ جب پیارے نبی کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ ہوا، ایک عورت کا تذکرہ ہوا، کون ہے یہ خاتون؟ کہا گیا اللہ کے نبی بڑی نمازی ہے، یہ اس کی نمازوں کے بڑے چرچے ہیں، اور نماز ہی نہیں بڑی روزے دار ہے، اس کے روزوں کے بڑے چرچے ہیں۔ لیکنہا تؤذی بلسانہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبان صحیح نہیں ہے، عبادتیں تو زندگی میں ہیں، زبان صحیح نہیں ہے، اور اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، آپ نے فرمایا مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، اگر زبان سے تکلیف دینا اس کا معمول ہے، ایسے خاتون کی زندگی میں کوئی خیر نہیں، ہی فی النار، آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جانے والی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ ڈرنا ایک ہوتا ہے کہ کبھی انجانے میں تکلیف ہو گئی، بھولے سے تکلیف ہو گئی اور پھر فوراً احساس ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے کہ زندگی بھر اسی کردار کو لے کے چلیں، پورے معاشرے میں پہچان بن جائے، ارے یہ وہ شخص ہے جس کی زبان چلے تو قینچی کی طرح چلتی ہے، ارے یہ وہ شخص ہے جس کے معاملات ایسے ہیں کہ اس سے لین دین کر کے آج تک کوئی خوش نہیں ہے، ارے اس شخص سے دور رہو، اس شخص کے منہ لگو گے تو یہ مرڈر کر دے گا، حملہ کروا دے گا۔ ایسے لوگ جو زندگی میں دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ڈرنا چاہیے کل روز حشر مفلسوں کی صفوں میں اٹھائے جائیں گے، مفلسین کی صفوں میں اٹھائے جائیں گے۔ کون مفلس؟ جن مفلسوں کے بارے میں پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر ان کے پاس نیکیاں رہیں گی بھی، ان کی نیکیاں لے کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی حقوق ختم نہیں ہوئے، ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنا بڑا گھاٹا ہے ایسے شخص کا زندگی بھر کی عبادتیں ضائع ہو۔ عبادت میں کروں، ثواب کل حشر کے میدان میں کسی اور کو ملے۔ نمازیں میں نے پڑھی ہیں، وہ نمازیں حشر کے میدان میں کسی اور کی ہو گئی۔ روزے میں نے رکھے، وہ روزے حشر کے میدان میں کسی اور کے ہو گئے۔ صدقہ میں نے کیا، وہ صدقہ حشر کے میدان میں کسی
کسی اور کا ہو گیا، میں نے حج کیا وہ حج حشر کے میدان میں کسی اور کا ہو گیا، کیوں ہوا؟ میری خیانت کی وجہ سے، میرے دھوکے کی وجہ سے، میرے ظلم کی وجہ سے، میری ایذا رسانی کی وجہ سے، میری بد زبانی کی وجہ سے، میری بد دماغی کی وجہ سے، اور میری جانب سے مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچا کرتی تھی اور ان اذیتوں کی وجہ سے